اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی بحث جو نظام کے اوپر رکھی تھی کہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے نظام کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہماری ذات آتی ہے۔ ذات جو ہوتی ہے قائم بالذات ہوتی ہے، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود ہی قائم ہوئی ہے، یا قائم بالذات نہیں ہوتی بلکہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہوتا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس وجود کو قائم کرنے والا ہے یا قائم بالذات ہے، خود ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم قائم بالذات کی بات کرتے ہیں تو بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی پابندی نہیں ہوتی، اس کے پاس عقل ہوتی ہے، اس کے پاس نفس ہوتی ہے۔ یہ نفس اور عقل مل کر آپ کی ذات کو تعمیر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بری ہے، یا آپ اسے کہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اگر آپ قائم بالذات ہیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وہ چیز کر پائیں جو آپ چاہتے ہیں، اس میں بہت ساری آپ کے پاس پابندیاں ہیں۔ اب ہمارا دوسرا حصہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میں جب خود ہی ہوں تو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ مل جائے، میں زیادہ اپنے خواہشات کو پورا کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے، میں جو چیز اصل میرے پر آتی ہے وہ میری خواہشات ہوتی ہیں، جس کے تابع میری عقل ہو جاتی ہے، اور عقل کے تابع خواہشات کو کرنا چاہتا ہوں کہ میری عقل یہ بتاتی ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرو، ان کو نہ پورا کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اب مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اکیلا اور تنہا، یکا اور تنہا اگر کسی ایک جزیرے میں بھی پہنچ جاؤں تو میں اپنے وسائل کو بروئے کار، اللہ نے مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے تن پہ کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، مجھے جو ہے وہ بے تحاشا دیگر چیزیں جو میری خواہش ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تو مجھے بہت ساری چیزیں ضرورت ہیں جو میری اکیلی ذات وہ کام کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو وہ ذات جو ہوگی وہ جب ہوگی اکیلی ہوگی تو اسے دوسرا ساتھی بھی چاہیے ہوں گے۔ اگر وہ دوسرے اس کے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے تو اکیلی ذات جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری اپنی چیزوں کو جو وہ چاہتی ہے وہ کر نہیں پائے گی۔ تو میں اکیلا اور یکا اور تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ میرے دیگر لوگ بھی ہوں گے، تو ہی میں اس دنیا اور اس کائنات کے نظام کو چلا پاؤں گا اور اپنی آپ کی چیزوں کو پورا کر پاؤں گا۔ وہ کپڑے بنانے کے لیے اور وہ چیزیں کرنے کے لیے، وہ کھانے کے لیے مجھے آگ چاہیے ہے، وہ آگ کیسے جلاؤں گا؟ وہ آگ جلانے کے بعد مجھے وہ کھیتی باڑی کرنی ہے، اور اگر اب میں شروع کے دور کے اندر ہوں، کھیتی باڑی بھی نہیں جانتا، تو کم سے کم پہلی چیز جو جانور کو دیکھ کے سیکھ جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ میں شکار تو کر لیتا ہوں جانور کا، جیسے وہ کھا رہے ہوتے ہیں مجھے بھی وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، درخت مجھے وہ پودے وہ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو مجھے میری کھانے کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور تن ڈھانپنے کے لیے جو سردی گرمی ہے اس سے پھر یہ ہے کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی ایک جگہ چاہیے ہوگی، چاہے وہ غار میں کروں، تو میں اکیلے یہ کام نہیں کر پاؤں۔ تو وہ میرے ساتھ میرے پاس میرا جو ہے لوگ ہوں گے جن کو میں نے خود جنا ہوگا، یا وہ جنہوں نے مجھے جنا ہوگا، یعنی کہ یہ تو میرے ماں باپ ہوں گے یا میری اولاد میں سے ہوں گے، یا میرے ماں باپ کی اولاد یعنی میرے بہن بھائی ہوں گے، اور یا میرے باپ کے اس کے رشتہ دار چچا خالو اور تایا ہوں گے۔ تو پہلے تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے جو ہوں گے وہ میرے جو ہوں گے خونی رشتے بھی ہوں گے، اور خونی رشتے کے علاوہ میرے قبائل کے لوگ بھی ہوں گے جو میرے ہی خون سے تعلق ہوں گے، مگر بعید کے لوگ ہوں گے، دور کے لوگ ہوں گے، قریب کے بہت زیادہ نہیں ہوں گے۔ میرے باپ کے ماموں ہوں گے، تایا ہوں گے، خالو ہوں گے، چاہے یہ رشتے آپ کے پاس موجود ہوں گے، جو آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی وہی آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو لوگ موجود ہوں گے، یہ آپ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ایسے کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا کہ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ رہیں، اپنے خاندان کے ساتھ رہیں، اپنے بچے سے پیار محبت کریں، اس کو پالیں اور پوسیں، یہ کوئی آپ پہ جبر قوت نہیں آتی۔ یہ آپ کی اپنی جو ہوتی ہے خود بخود والنٹیئرلی، یعنی کہ اپنے آپ کو خود بخود، یعنی کہ بغیر کسی جبر کے آپ جو ہے یہ کام آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ جبری تعلقات نہیں ہوتے بلکہ یہ آپس میں تعلقات ہوتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، مگر اور کوئی آپ پہ کوئی پابندی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ چاہیں تو اپنے بچے سے تعلق نہ رکھیں اور چھوڑ دیں۔ تو یہ تعلقات آپ کو ضروری پڑتے ہیں، یہ تعلقات بھی آپ کے لیے مددگار ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات کے نتیجے میں ہی آپ ذاتی طور پہ اپنے فیصلے کر پاتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو یہ تعلقات کو معاشرہ کہتے ہیں،
سوسائٹی کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ موجود ہے لوگ، اور ان کے ساتھ آپ ایک تعلقات رکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ وہ تعلقات اپنے غرض کے لیے رکھتے ہیں۔ غرض کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ کام نہیں کرے گا، یہ یعنی کھیتی باڑی میں ہل نہیں جوتے گا، یا یہ شکار کر کے نہیں لے کر آئے گا، تو پھر میں کھاؤں گا کیسے؟ یہ آپ کو اس سے غرض ہے۔ اور دوسرے تعلقات کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بچہ آپ کے پاس ہوا اور آپ پیدا ہوا، یا آپ کی بیوی ہوئی، یا آپ کے والدین ہوئے، ان میں سے آپ کے پاس ایک ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو غرض سے تعلق نہیں ہوتے، وہ آپ کے ساتھ محبت والے تعلقات ہوتے ہیں۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اس سے محبت کا تعلق ہے، یہ میں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس بچے کے لیے رات کو اٹھتے ہیں اور اس کے دیکھ، وہ تو ایک بے بس لاچار بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کھانے اور پینے کا خود انتظام کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی خدمت اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، اس کے لیے اس میں محبت کے ساتھ غرض بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ میرے لیے جو ہے وہ سہارا بنے گا اور میں اس کی اتنی خدمت کروں گا، تو یہ غرض ہو سکتی ہے۔ مگر شروع میں یہ بات آپ کے لیے ایک محبت اور آپ کے لیے پیار اور ایک انسیت سی موجود ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک کے پاس یہ دونوں ہی ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے پاس وہ کام جو کرتا ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل غرض کے لیے کام کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک عوامل محبت کا بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ قربانی کا بھی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے محبت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ پھر آپ یہ جب استعمال چیزیں آپس میں، یہ تعلقات کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو ایک آپ کا خاندان بنتا ہے۔ خاندان جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ ایک جزیرے میں ہوتے ہیں تو آپ 2 عورت مرد جاتے ہیں، پھر اس سے ان کے اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد سے در اولاد ہوتی ہے، تو خاندان بنتا ہے۔ خاندان کے بعد وہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ بہن بھائیوں سے نکل کے، ان کے اولادوں سے نکل کے چچا ماموں تایا خالو پھپھا اور اس کے علاوہ دیگر تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک ہی خون کا ایک قبیلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ قبیلے کے بعد اس میں کچھ اور لوگ بھی آتے چلے جاتے ہیں اور ان کا بھی ایک قبیلہ بنتا ہے، اور قبیلے آپس میں مل کے اور برادریاں آپس میں مل کے ایک اور اجتماعیت پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سب اجتماعیت آپس میں تعلقات قائم کرتی چلی جاتی ہیں، تو ان تعلقات میں ایک معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے، اور اس معاشرے کی پہلا جو ہوتا ہے وہ خاندان ہوتا ہے، اور پہلا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ذات کے ساتھ آپ کا خاندان آتا ہے، اور خاندان کے ساتھ آپ وہ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اور تعلقات آپ کے 2 نوعیت کے ہوتے ہیں، یا تو غرض کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ محبت کی بنیاد پہ، خونی رشتوں سے محبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور کون سی چیز عوامل کب آپ کو زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو خاندان بن جاتا ہے۔ تو خاندان کو جب آپ کو کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں جو ہوں کھیتی باڑی جو ہے کیا کہتے ہیں نہیں کروں گا، ہل نہیں چلاؤں گا، تو بھئی سب کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی آپ جو ہے یہ میں شکار نہیں کروں گا، کیونکہ میں شکار کروں گا اور آپ کھائیں گے، تو آپ کہیں گے بھئی میں پکاؤں گا تو تم شکار کرو گے، کہے گا یہ کام پکانا جو ہے وہ آسان کام ہے، میں پکاتا ہوں، آپ شکار کریں۔ تو یہ آپس میں جو ہے یہ رقابت، اور آپس میں، اور آپ کہیں گے کہ بھئی میں جو ہوں میں اس جگہ رہنا چاہتا ہوں، وہ کہے کہ نہیں تم اس جگہ نہیں رہنا چاہتے، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، میں یہ جگہ پہ قبضہ کرنا پاتا ہوں، تو پھر وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا لگتا ہے، کیونکہ پھر جنگ چل جاتی ہے آپس میں۔ ایک اس معاشرے کے اندر آپس میں تعلقات میں ایک جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، معاشرتی تعلقات میں ایک جنگ بھی ہوتی ہے، آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ بغض اور عداوت بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو اس عداوت، بغض اور جنگ یا آپس میں محبت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ باقی کام ہی کوئی نہ کر سکے۔ کوئی شخص سست ہوتا ہے، وہ کہے گا میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا، کروں گا، اور کوئی کہے گا میں کام کروں گا۔ تو آپ کو اس کے لیے ایک قانون یا قوانین بنانا پڑتے ہیں، اور وہ قانون اور قوانین بناتے ہیں، چاہے وہ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، آپ کو بنانے پڑتے ہیں تاکہ اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو جوڑے رکھیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک سربراہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور تمام لوگ مل کر اپنے آپ کے مسائل کے پس بحث کر کے یا کسی بھی صورت میں کوئی نہ کوئی رولز، قوانین وہ بناتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا بڑا ہوگا، یہ چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا سب سے بڑا آدمی ہو یا فکر اور تفکر کرنے والا ہو، وہ شخص جو ہوگا وہ ہمارا بڑا ہوگا، اور اس کے کہنے پہ سب لوگ چلیں گے، اور جب بھی ہمارے اندر اختلافات آئیں گے
تو ہم اس طریقے سے اس کام کو اس طریقے سے اب اس کے پر وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس قانون پہ عمل کرنے کے لیے جبر قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایسے قانون پہ عمل کیا جائے گا اور ان صورتوں پہ وہ قوانین ہوں گے، یہ جبری قانون ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر چاہیں نہ چاہیں، اگر آپ کے ذمے کر دیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے کھیتی باڑی کرنی ہے یا پھل اس کی بوئی کرنی ہے یا اس کو کاٹنا ہے یا اس کو کچھ اور کام کرنا ہے، تو وہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پہ سختی کی جائے گی، آپ کو اپنے خاندان سے نکال دیا جائے گا یا جو بھی سزائیں آپ کے لیے متعین کی جائیں گی۔ اگر آپ نے کسی کو مارا اور بے جا مارا تو وہ قانون ہوگا کہ اس کے لیے آپ کے لیے کیا سزائیں متعین کی۔ تو وہ معاشرہ قائم رہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پر کوئی نہ کوئی جو ہے قوانین، جبری قوانین بھی نافذ کیے جاتے ہیں۔ اور صرف جبری قوانین سے نہیں ہوتا، باقی زیادہ تر تو آپس میں تعلقات وہ خود ہی آپس میں غرض کی بنیاد پہ یا ان کی محبت کی بنیاد پہ وہ معاشرہ بھی چلتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ معاشرہ کہلاتا ہے، اور جب آپ اس کے اندر ایک جبر قائم کر دیتے ہیں، قانون بنا دیتے ہیں اور ایک لا بنا دیتے ہیں، اس لا کے تحت سب لوگ چلتے ہیں اور ایک فوج بنا دیتے ہیں، ایک پولیس بنا دیتے ہیں تاکہ دیگر قبیلے اور دیگر لوگ جو ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کی جگہ پہ قبضہ ان کے لیے پورا کرتے ہیں، تو اسے وہ ریاست کہلاتی ہے۔ تو وہ ذات ہوتی ہے، مگر ذات یہ کام نہیں، ذات تو چاہتی ہے میں سب کچھ کھا جاؤں اور سب کچھ کر لوں، میرا غرض یہ ہے، مگر اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایک آپس میں معاشرہ قائم کرے بغیر یہ کام کر نہیں سکتا، یا اس میں ایک فطری طور پہ ایک محبت اور ایک اس کی اولاد ہوتی ہے، پیدا کرتا ہے، اس سے وہ اس کی محبت اور غرض قائم ہوتی ہے، وہ قوانین اپنے لیے وہ بناتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ یہ کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ صرف والنٹیئر بیسس پہ یا صرف وہ قائم رہ سکے، بلکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایک ریاست کی، ایک طاقت کی، ایک قوت کی اور ایک جبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جبر کو ریاست کہتے ہیں۔ تو ریاست جب آپ کے ایک فرد تھا، وہ فرد سے دو فرد ہوئے، دو فرد سے ایک خاندان بنا، خاندان سے قبیلہ بنا، قبیلے سے پھر شہر اور پھر وہ قومیں اور پھر وہ جو ہے وہ شیوب و قوام دو بڑھتے چلے گئے، لوگ شہر بنتے چلے گئے اور دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ تو ان تمام دنیا کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ریاست کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ تین چیزیں مل کر، فرد، معاشرہ اور ریاست، یہی مل کر آپ کا نظام تعین کرتے ہیں کہ فرد کس بنیاد پہ ہوگا، قائم بالذات ہوگا، یا وہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہوگا، وہ بتائے گا، یا تو وہ بڑا بتائے گا کہ بھئی یہ میرے قبیلہ ہے، اس قبیلے کے تحت تمہیں اس طریقے سے کام کرنا ہے، تمہیں صرف کام کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، تو وہ پابندی کرے گا، اسی کو یہ آپ کہیں گے فرد پہ کوئی نہ کوئی پابندی لاگو ہو جائے گی، اسی کو آپ مذہب کا نام دے دیتے ہیں، اسی کو آپ بہت ساری چیزوں کو، یا آپ کہتے ہیں میں قائم بالذات نہیں ہوں، میرا ایک رب ہے جس نے مجھے بنایا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ بات آگے چلے گی کہ وہ رب کے احکامات کو کون بتائے گا کہ وہ رب کے احکامات میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی اس رب کو نہیں دیکھا، مگر ہمارے احساس کے اندر یہ موجود ہے کہ ہمارا کوئی رب موجود ہے۔ تو پھر اس کا کچھ رب کا کوئی نہ کوئی ایلچی، کوئی پیغمبر جو ہوگا وہ آئے گا اور وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ میں اس رب کا ایلچی ہوں، اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور تمہیں اس بات پہ انہیں انبیاء کہتے ہیں، اور ان انبیاء کے پر وہ پھر بتاتے ہیں کہ ذات آپ کو کیسی ہوگی، مگر وہ صرف ذات کی نشاندہی نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کے والنٹیئر محبت کی بنیاد پہ جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں بھی قوانین بتائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے اندر اختلافات ہوں گے اور جنگیں ہوں گی اور آپ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ ایک ریاستی قوانین بھی بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے، اور جبر کا ایک پورا بتائیں گے، تو صرف ایک محبت کی بات نہیں کریں گے بلکہ ایک قانون اور جبر کی بھی بات کریں گے۔ اگر ان کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے خلاف یہ سزائیں ہوں گی۔ تو کوئی بھی نظام جب کہتے ہیں غالب آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرد کے جو قوانین تھے اس نظام کے تحت چلیں گے، جو معاشرہ ہے وہ اس نظام کے تحت چلے گا، قوانین کے تحت چلے گا، اور جو ریاست ہے وہ ان قوانین کے تحت چلے گی، تو پورا معاشرہ اس کے تابع ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے گا کہ یہاں رب ہے تو رب کے قوانین چلیں گے اس فرد کے اوپر بھی، اس معاشرے کے اوپر بھی اور اس ریاست کے اوپر بھی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ قوانین فرد کے اوپر کسی کے چلیں، معاشرے کے اوپر کسی اور کے چلیں، نظام کے چلیں، اور ریاست کے اوپر کسی اور نظام کے چلیں، اور آپ کہیں کہ اس نظام کا غلبہ ہے۔ اس نظام کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام پر جو ہے
وہ اس کی غالب رہے، یعنی غالب کا مطلب 100% نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے اوپر فرد بھی اسی کے اثر کے تحت چل رہا ہو، معاشرہ بھی اسی اثرات کے تحت چل رہا ہو۔ ظاہر سے معاشرے کے اندر، فرد کے اندر وہ گناہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے اتباع بھی نہیں کرتا، اس لیے سزائیں متعین ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر ایک نظام کو قائم کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کوئی نظام نہیں ہے تو آپ صرف فرد کی حد تک اسلام پہ عمل کریں، معاشرہ آپ کا جو ہے وہ غیر اسلامی ہو اور ریاست آپ کی غیر اسلامی ہو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ فرد کے اوپر اس معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں، اور ریاست جو قوانین لاگو کرتی ہے اس سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، اور معاشرہ جب تبدیل ہوتا ہے تو وہ معاشرہ فرد کے اوپر بھی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ یعنی کہ معاشرہ اگر جو ہے محبت کی بنیاد پہ، اللہ کے احکامات کی بنیاد پہ اپنے تعمیر ہو رہا ہے، تو اس میں فرد بھی ایسے ہی تعمیر ہوگا، وہی ادارتی صف بندیاں ہوں گی، وہی چیزیں قائم ہوں گی، وہی عبادت گاہیں قائم ہوں گی۔ اگر مال کی بنیاد پہ ہوگا اس کے پاس مال کے ادارے قائم ہوں گے تو وہاں پہ سب لوگ مال کمانے کے اوپر لگ جائیں گے، تو فرد کے اوپر اس کا اثر ہوگا ہمیشہ مال۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر، اگر ایسا نہیں کر پائے گا تو اس کے اوپر کوئی اور نظام آئے گا، کوئی اور آدمی آئے گا اور وہ کہے گا بھائی تم جو کچھ مان رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہے مگر میری بات مانو، کیونکہ میں طاقتور ہوں، اور ایک طاقت کے ذریعے آپ پہ غالب آ جائے گا۔ غالب آنے کے بعد آپ کے اوپر تہس نہس کر دے گا، آپ کے معاشرے کو تباہ کر دے گا، آپ کے فرد کو مار دے گا، اور فرد کو اپنے ہی مطابق چلنے کے لیے تو یہ ریاستی امور ہوں گے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ صرف محبت سے کام نہیں ہوگا، آپ کے پاس وہ طاقت بھی آنی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اپنے معاشرے کو بھی بچا سکیں۔ تو اس کے لیے ریاستی قوت کی بھی ضرورت۔ صرف ریاستی قوت بھی آ جائے مگر معاشرہ اور فرد جو ہے وہ آپ کے قابو میں ہی نہیں آئے تو بھی آپ کہیں گے کہ نظام میرے قابو میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے اب ہم اپنے آپ کو اسی ہی صورت میں ان تینوں ہی میں دیکھیں کہ کیا ہمارے فرد جو ہے وہ اسلامی ہے، کیا ہماری معاشرہ اسلامی ہے، کیا ہماری ریاست اسلامی ہے، کیا صرف فرد کے اوپر محنت کر کے معاشرہ خود بخود قائم ہو جاتا ہے، اور معاشرے کو خود بخود قائم کرنے کے نتیجے کے اندر ریاست خود بخود قائم ہو جاتی ہے، یا ریاست پہ قبضہ کرنے کے بعد ہی صرف ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ قائم ہو جائے اور معاشرے سے ہمارا فرد بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ مباحث ہیں جس پہ سوچنا چاہیے، مگر ہم لوگ آج کل صرف ایک ہی بات سوچتے ہیں، اور وہ صرف اپنے فرد کی اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فرد صحیح نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح نہیں ہیں، اور ریاست اور معاشرے کی محض اسلام کے اس سے دور ہوگی۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور جب تک اسلام موجود رہا جو ہے 19ویں صدی تک، تو جب تک خلافت قائم رہی تو یہ بات ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں فرد بہت اچھا ہوں، مگر وہ معاشرے کی تعمیر بھی کرتا تھا، اور صوفیوں کے اور دیگر سلاطین کے پورے ایک انسٹیٹیوشن موجود تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریاستیں موجود تھیں جو آپس میں غلبہ کرتی تھیں اور آگے کفر کو شکست دے کے اس کی جگہ نظام قائم کرتی تھیں، اور پھر اس کی جگہ وہاں پہ وہ لوگ تبلیغ اور اس کے لیے پھر نکلتے چلے جاتے تھے۔ ایک نظام موجود تھا جس کے تحت اسلام آگے بڑھ رہا تھا، اور جب وہ اسلام کا نظام تباہ ہوا، اس کی ریاست یعنی کہ خلافت کا نظام ختم ہوا، اس کا معاشرہ تباہ ہوا، تو اب فرد بھی جو ہے وہ اس کا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی کے اوپر بحث انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے۔ پہلے آپ لوگ اس پہ تفکر کریں، اور اس پہ جو کوئی سوالات ہوں وہ ضرور اپنے آپ سے کریں، مجھ سے بھی کریں۔ ظاہر سے میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ بھی ایک طالب علم ہیں، ہم مل کے ان سوالات کے جوابات دے کے آگے کی طرف بڑھیں گے کہ کیا وہ چیزیں ہوں گی کہ جس کے ذریعے ہم اسلامی فرد کو قائم کر سکیں، اسلامی معاشرے کو قائم کر سکیں، اسلامی ریاست کو قائم۔ کیا پہلے اور بعد کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام قائم کر کے دے دیا، فرد کو بھی بتا دیا ہے، معاشرہ بھی بنا دیا اب، اور ریاستیں بھی بنا دی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں پہلے یہ آ جائے اور بعد میں یہ آ جائے۔ اب جو چیز ہمارے بس میں ہے ہم اس کی طرف مراجعت کریں، اور جس میں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کر کے اس کے لیے وہ جد و جہد اور وہ کاوشیں شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کاوشیں اور کوششیں پیش کرنی پڑیں گی، عمل کا دارالمنیت پیش کرنی پڑے گی۔ باقی نظام کو قائم کرنا اور یہ سب کچھ اس کے عوامل پہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ کن فیکون ہے۔
وہ ایک ہماری کوئی کوشش اور کاوش بیکار اور عبث ہے، وہ ایک کن کرے گا فیکون، اور دنیا ساری تباہ ہو سکتی ہے، دنیا میں سارے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ نظام اسلام ایک آدمی اتنا بیچ کر اللہ تعالیٰ پورے کے پورے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے راہیں پیش کی ہیں کہ آپ نے کیا کوشش کی، آپ نے کیا کاوش کی، اسی کی بنیاد پہ ہمارا فیصلہ ہوگا، نہ کہ اس بنیاد پہ کہ اسلام کب تھا اور کیا نہیں تھا اور اس خلافت تھی کہ نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے بحثیں ضروری ہیں اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کی کوشش اور کاوش کرنے پر ہی، اگر ہم نے کوشش نہیں کی اور فرد کو صرف رکھا اور ریاست اور اس کے، تو اس نظام کے اندر ہم جو ہے ایک اسلام کے اوپر ایک نظام نہیں بلکہ ایک سیکولرزم کو قائم کر دیں گے کہ اسلام کا دائرہ کار صرف ذات کی حد تک ہے، یا اسلام کا دائرہ کار صرف ریاست کی حد تک ہے، یا اسلام کا دائرہ کار صرف معاشرے کی حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ان تینوں چیزوں کے غلبے کا نام ہی اسلام کے غلبہ ہے۔ کسی بھی ایک چیز کے مغلوب ہونے کی وجہ سے اسلام غالب نہیں ہوگا، مغلوب ہو جائے گا۔ تو اس جد و جہد میں شامل ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم تفکر اور تدبر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔